تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم. ادھر ہم نے اعلان کیا، علماء اہل سنت نے اعلان کیا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اذانیں دی جائیں، اور ابھی یہ اذانیں شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ نجدی توصیف الرحمان نے اس کے مقابلے میں آ کر اذانوں سے روکنے کے لیے گفتگو شروع کر دی اور اسے بدعت کیا جاتا. علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور اذانیں دو، اجتماعی اذانیں دو، تاکہ یہ وبا اللہ ہم سے اٹھا لے. پیارے بھائی، سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا. سنت کے راستے کو چھوڑ کے بدعات کو اپناؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصیبت آنے پر اجتماعی اذانیں دی جائیں، چھتوں پہ چڑھا جائے. کچھ لوگ قبروں پہ جا کے اذانیں دیتے ہیں، کوئی سیلاب کے آنے پہ اذانیں دیتے ہیں، کوئی مختلف موقعوں پہ اذانیں دیتے ہیں. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئیے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور ناراض ہوگا. حالانکہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے سامنے حجاز مقدس میں وہ نئے کام ہوئے اس ایک سال بغیر دیکھ لے، اور یہ پوری دنیا پہ جو وبال آیا ہے، یہ جب ہم ان کاموں کی طرف دیکھتے ہیں تو مرکز اسلام میں جب اتنی بڑی تبدیلیاں آئی اور وہاں پر جب اس طرح کے قریانی فحاشی کے مواقع بنائے گئے، ظاہر ہے کہ اس کا اثر پھر مرکز کے نیچے پوری اسلامی دنیا پہ بھی پڑنا تھا. اللہ محفوظ رکھے. ہم نے دیکھا کہ اخبارات میں یہ سنیاں لگی کہ پہلی بار عورتوں کو سعودی عرب میں ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی. جب یہ ایک تبدیلی آئی، لیکن یہاں توصیف الرحمان کی زبان حرکت میں نہیں آئی. پھر آیا کہ پہلی بار عورتوں کو سعودی عرب میں ٹیکس کھلانے کی اجازت دے دی گئی. مطلب یہ ہے کہ اب وہ غیر محرم مردوں کو بھی ساتھ اپنے بٹھا کے جہاں چاہیں علیحدگی میں سفر کر سکتی ہیں، لے جا سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی قرآن و سنت کے خلاف تھی. یہ مزید بہت بیان خبر تھی، وہ بھی مرکز اسلام میں. یہاں بھی یہ توصیف الرحمان اور اس کے ٹولے کے سارے جو مفتیان یا علماء ہیں وہ نہیں بولے. پھر یہ دکانوں کے اندر جو سیل پرسن ہیں ان کے طور پر عورتوں کی بھرتی شروع ہوئی. پھر یہ آیا کہ پہلی مرتبہ ہوٹلوں میں بغیر محرم کے عورتوں کو کمرے بک کروانے کی سہولت دی گئی. اس کے ساتھ یہ آیا کہ سعودی عرب کے طول عرض میں میوزیکل شو ان کی اجازت دے دی گئی اور برسریان شیطان ننگا ناچنے لگا. اس کے ساتھ یہ خبر آئی کہ پہلی بار سعودی عرب میں سینما کھول دیے گئے. پھر یہ خبر آئی کہ پہلی بار سعودی عرب میں نائٹ کلب کھول دیے گئے جس میں مرد و زن قابل اعتراض لباس کے اندر غیر شرعی لباس انہیں ہر قسم کے ڈانس اور ناچ گانے کی اجازت دے دی گئی. ان خبروں کے ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ عورتوں کو فٹ بال اسٹیڈیم اور دیگر اسٹیڈیم ہیں وہاں فیملی کے ساتھ جانے کی اجازت پہلی بار دی گئی. پھر یہ کہ فیملی کی شرط ختم کر دی گئی اور ویسے بھی ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی. بڑے بڑے میوزیکل شو گزشتہ سال مارچ میں جو کچھ ہوا جدہ میں اور ریاض، ایسا کبھی یورپ میں بھی نہیں ہوا. یعنی اتنی بے حیائی اور فحاشی اس قدر اللہ کے دین سے دعوت یہ سب کچھ ہوا، مگر یہ اذانوں پر کھڑک اٹھنے والا کھلا جو ہے یہ اس وقت اور اس کے جو بڑے بڑے
کیا وہ ان میں سے کوئی چیز بھی بدعت کے زمرے میں نہیں آ رہی؟ کیا وہ بدعت تو کیا وہ تو خلاف شریعت دین سے عداوت کی تھی، بغاوت کی تھی، مگر وہاں شریعت انہیں کیوں نہیں آ رہی؟ جب مقدس دیش ارض القرآن ارض ان مقدس فضاؤں جب گانے بجانے میوزک کے جلدی آوازیں گونجتی رہی، اور یہ سارے متوے جو ہے اپنے منہ توے کی طرح لے کے یہ بیٹھے رہے، اگر یہ بولتے ہیں ایمان اور غیرت کی وجہ سے وہ موقع بہت بڑا اظہار غیرت اظہار دین کا، اور پھر اسی مقدس زمین مندر گرجے اور وہ اس تشہیر کے ساتھ اتنا بڑا گرجا اتنا بڑا مندر، وہاں بھی ان کی غیرت کو کوئی جوش نہیں آیا۔ یہ بھی ہوا کہ ہزاروں مسلمانوں کا قاتل مودی جو ہے اس کو جب میڈل پہنایا جا رہا تھا، پھر بھی ان کی شریعت میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، کوئی بدعت کی آواز معمولی سی کوئی خلاف شریعت اقدام کے لحاظ سے نشاندہی کی جاتی، جب ٹرمپ کے آنے پر سنگ آلود تلواریں اس کے اعزاز میں لہرائی جا رہی، جب اس کی حیا باختہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ مسافر کیے جا رہے برشریاں، اور وہ بھی حجاز مقدس کے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے جب اس کے یہودی داماد کے ساتھ کیا یہ سارے کام ایسے نہیں تھے ان پر بولا جاتا، ان پر آواز بلند کی جاتی، احتجاج کیا جاتا، یا شریعت کے لحاظ سے ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اظہار کیا جاتا؟ افسوس ہے ایسے خطیبوں پر اور ایسے ملاؤں پر کہ وبا کے دور میں مسلمانوں نے اذانیں بلند کی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، مسلمانوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بلند کیے، اور ان کو وہ دورہ پڑھنے لگ گیا ہے جو شیطان کو پڑھتا ہے، اور اگر نہیں پڑھتا تو پھر یہ بتائیں وہ شیطان کے لحاظ سے کیا کرتا، تو ان کی کون سی لگ ملتی ہے اس کے ساتھ، اور اگر نہیں ملتی تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ ادھر اتنے سیاہ اور ادھر کلمات طیبات کا پڑھنا جو ہرگز بدعت نہیں، شریعت ہے، یہاں ہم بولے جیسے کسی نے گرم تیل کے اندر کوئی پکوڑا رکھا ہوا ہو، یہ حالت ادھر ایسے جیسے بڑے مکھڑی اور چھوٹے سب، وجہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ جو ایک خاص قسم کا گیٹ ہے، سر پہ رومال اور وہ بھی لال، اور جیب میں ریا، پھر انہیں ہضم کرنے کا خیال کہ کرنے ہیں حلال، اور اس میں ہی سارا سیاہ ہو گیا ہے نامایا۔ یہ وائرس جو کرونا کی شکل میں تباہی پھیلا رہا ہے وہ پھیلا ہی رہا ہے، مگر امت مسلمہ دیکھو تو صحیح آخر ان کی تم کو آگ کیوں لگی؟ اذانیں تو پڑی گئی شیطان کو بھگانے کے لیے، وبا کو بھگانے کے لیے، بلا کو بھگانے کے لیے، درود و سلام پڑھا گیا شیطانوں کو بھگانے کے لیے اور رسول رحمت کے لیے، اور یہ خامخواہ بیچ میں آ رہے ہیں، بدعت کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی فتویٰ لگا رہے ہیں، کبھی کوئی تجویز دے رہا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں قنوت نازلہ پڑھنے کی تجویز دینے والوں قنوت نازلہ تو تب پڑھی جاتی ہے
کہ جب نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے تو باجماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے ایسی طور پر اگرچہ بطور اتفاق تم مسجدیں بند کر چکے ہو، تم حرم شریف بند کر چکے ہو، تم مسجد نبوی بند کر چکے ہو، تم پاک حجاز مقدس میں مساجد بند کر چکے ہو، اگر قنوت نازلہ کی تجویز دے سکتے ہو تو بولو تو صحیح، حرمین شریفین کے خادموں کو کہو کہ قنوت نازلہ کے لیے ہی لوگوں کو اکٹھا ہو جانا ہے اور کسی گراؤنڈ میں ہی ہو جانا ہے، لیکن وہاں تو پالیسی کسی اور کی چل رہی ہے، تم کس منہ سے قنوت نازلہ کی سنت کا ہمیں درس دے رہے ہو، وہاں تو فرائض ترک کیے جا رہے ہیں اور قنوت نازلہ ہو یا اذان یہ کلمات طیبات ہیں اور اذان کے لحاظ سے کیوں تکلیف ہے کسی مودی کو تو ہو، بش کو ہو، یہودی کو ہو، لیکن آپ لوگوں کو جب اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیا جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے،